الفضيلة محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والمعافاة الدائمة ربنا آتنا في الدنيا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. تعزیت کے متعلق میں کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت میں تعزیت کے فضائل بھی بہت ہے اور اس کے آداب بھی بہت ہے. چند آداب میں نے بیان کیے. مثلا تعزیت مستحب ہے. مستحب کام کے لیے حرام کام نہیں کیا جاتا. مستحب کام کے لیے فرض کام چھوڑا نہیں جاتا. تعزیت ایسی ہونی چاہیے جس میں فرض کا اہتمام ہو. تعزیت کے لیے آ رہے ہیں, نماز قضا ہو گئی, تعزیت تو گناہ ہو گیا. ایک ادب یہ ہے کہ تعزیت قبرستان میں نہ کی جائے, بہتر ہے, اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ وہاں آدمی کو اپنی موت یاد آئے, اور جس کی تعزیت کی جا رہی ہے اس کا رشتہ دار دفن ہو رہا ہے, اس کا غم زیادہ ہے, اس وقت ان سے بات نہ کرو. ہم تو اللہ معاف فرما دے, قبرستان میں ہمیں موت یاد نہیں آتی آج کل. اتنی باتیں مسلمان قبرستان میں جا کے کرتا ہے, توبہ استغفر اللہ. بہت ڈرنا چاہیے آدمی کو. ہمارے سامنے لاش ہے, دفن ہو رہے ہیں, کل ہماری باری آنی ہے, کسی کو چھٹکارا نہیں. وہاں تو ہمیں یاد آئے نا ہماری کہ آج یہ مرحوم سو رہا ہے, کل میری باری ہے. علماء لکھتے ہیں ہر جمعہ کو ہر جمعہ موت کی یاد دلا, ہر جمعہ. ابھی ہم گھر سے آئے نا, جمعہ کو آدمی غسل کرتا ہے, کپڑے بدلتا ہے, عطر لگاتا ہے, مسجد میں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر گھر جاتا ہے. بالکل موت کا منظر ہے یہ. آج ہم نے خود غسل کیا, کل ہمیں کوئی غسل کرائے گا. آج ہم نے خود کپڑے پہنے ہیں, ہمیں کل کوئی کفن پہنائے گا. آج ہم نے خود خوشبو لگائی ہے, کل ہمارے کفن پہ کوئی خوشبو لگائے گا. آج خود ہم آئے ہیں مسجد میں, کل ہمیں لوگ اٹھا کر لائیں گے. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کی, کل ہماری نماز پڑھی جائے گی. اور نماز ہم گھر چلے جائیں گے, جنازے ہم اپنے گھر چلے جائیں گے. قبر ہر جمعہ ہمیں موت کی یاد, ہر جمعہ. ہم سوچتے نہیں نا, خیال نہیں آتا ہمیں, ہمارے ذہن میں استحضار نہیں ہے آخرت کا, ہم بھول جاتے ہیں. تو قبر میں بھی آدمی کو قبرستان میں بھی آدمی کو موت یاد نہیں آتی. بہت ڈرنا چاہیے ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قبرستان میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کس کی قبر ہے؟ کہا تمہارے باپ کی ہے, میرے باپ کی. یہ کوئی بات کرنے کا وقت ہے؟ اتنی بات بھی گوارا نہیں فرمائی. یہ کوئی پوچھنے کا سوال کا وقت ہے؟ یہاں تو بس آدمی توجہ کے ساتھ دفنا دے, اپنی موت کو یاد کرو بس. کل مجھے دفنایا جائے گا, مجھے قبر میں لٹایا جائے گا, لوگ مٹی ڈال کے چلے آئیں گے, فرشتہ آئے گا, سوال پوچھے گا, میں سوال کا جواب کیا دوں گا؟ اور آپ بھی جواب نہیں دے سکے گا قبر میں. بہت مشکل کام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. بہرحال تعزیت کا ادب یہ ہے کہ آدمی قبرستان میں تعزیت نہ کرے. اس وقت مشغول رہنے دو آدمی کو, اس کے غم کو زیادہ تازہ نہ کرو. ایک ادب تعزیت کا یہ ہے, التعزیۃ مرہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کنز العمال میں ہیں, تعزیت ایک مرتبہ ہے بس. ایسا نہیں کہ روزانہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. ہمارے وہاں تو میلہ لگتا ہے, تعزیت نہیں, میلہ لگ رہا ہے. یوں 3 دن تک بیٹھ کر گپ شپ, باتیں شادیں اور پتہ نہیں کیا کیا, اور مسجد میں ہو کر. یہ مسجد میں تعزیت بند کر دینی چاہیے. اپنے گھر میں بیٹھے بس. یہ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آدمی یہاں میلہ لگائے یوں. ٹھیک ہے, چونکہ یہاں مکان چھوٹے ہیں, میں بات کروں گا مسجد میں تعزیت کا کیا حکم ہے. وہاں تعزیت ایک مرتبہ بس مرہ. اور علماء لکھتے ہیں جنازے میں شرکت کر لی پھر تعزیت نہیں, یہ ختم, بس ہو گئی تعزیت. ہمارے پاس جنازے میں شرکت کریں گے, پھر روزانہ 1 دن 2 دن 3 دن آ کے بیٹھ کے بس ایک مشغلہ چاہیے, بس وقت پاس کرنے کا. تعزیت بعد کوئی مقصود نہیں ہے. وقت کیسے ہمارا پاس ہو, بس بیٹھ کے گپ شپ کیسے ہو. تعزیت ایک مرتبہ سنت ہے, بس ختم, پھر نہیں.
تعزیت میں آدمی اچھے جملے کہے، اچھی بات ہے، کچھ پڑھے. میں ایک جگہ تعزیت میں گیا، مسجد عمر میں، ابھی قریب چند ایک آدھ ہفتہ کی بات ہے، زیادہ بھی نہیں. تو ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 15 آدمی ہوں گے، کسی ایک آدمی نے کوئی بات نہیں کی. سب گئے، یاسین شریف یا قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھنے لگے. بس یاسین شریف پڑھی، رکھا اور چلے گئے. کسی نے کوئی جملہ نہیں کہا. بس بہت اچھا کیا. جب آ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، مرحوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہمارے وہاں گپ شپ کر کے لوگ چلے گئے، مرحوم کو کیا فائدہ ہوا؟ تو تعزیت میں اچھے بول کہے جائیں جس سے مرحوم کو تسلی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، تو مشکات میں روایت ہے کہ غیب سے آواز آئی، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم پر اللہ کا سلام ہو اور تم پر اللہ کی رحمت ہو. غیب سے آواز آئی. پھر اور جملے بھی کہے، ان فی اللہ عزاء من کل مصیبہ. اللہ تعالیٰ کے وہاں ہر مصیبت کا ایک اجر ہے. مصیبت پہنچتی ہے، آدمی صبر کرتا، اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. وَدَرْكًا لِكُلِّ فَائِتٍ، ہر فوت ہونے والے کا کوئی تدارک موجود ہے، کوئی چیز چلی، اللہ اس کو اجر دیں گے. فَالْمُصَابُ مَنْ حَرُمَ الثَّوَابِ، سب سے زیادہ محروم کون ہے؟ جو ثواب سے محروم ہو گیا. تعزیت کی جملے غیب سے آواز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعش مبارک تشریف فرما ہے. آپ تو حیات ہے نا، وفات کے بعد بھی آپ زندہ ہیں. اور غیب سے آواز آئی ہے، اس آدمی نے آ کر سلام کیا. سلام کر کے چند جملے کہے. جملے بھی کیسے کہے؟ جس میں تعزیت ہے. مصیبت کے وقت آدمی صبر کرے، اجر ہے. ہر چیز جو چلی گئی ہے اس کے اللہ وہاں تدارک ہے. ہر فائد، ہر ہلاک کے لیے کوئی نہ کوئی اجر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ فرمایا، مشکات کی روایت میں اتنا ہے. ملا علی قاری نے شرح میں لکھا ہے کہ دونوں حضرات تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے فرمایا، اتدری، جانتے ہو کون تھے؟ الخضر، یہ حضرت خضر تھے علیہ السلام، جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کی ہے تمہارے لیے. تعزیت میں اچھے جملے کہے، کیسے اچھے جملے کہے آپ نے آ کر. تعزیت میں اچھے جملے کہے جائے، کوئی ایسی بات کی جائے جس سے مصیبت زدہ کا غم ہلکا ہو. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں عورتیں زیادہ تعزیت میں نہ جائے. عورت کا تعزیت میں جانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. عورت بھی جا سکتی ہے شرائط کے ساتھ. اگر تعزیت کی عورت جائے تو اچھی بات ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ایک صحابی حضرت ابن عباس فرمائے رضی اللہ، غالباً ان کا وہ صحابی ہے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر ہوئے، نماز پڑھی، قبرستان گئے، دفنایا، واپس آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس. جن کے گھر میں جنازہ تھا، میت تھی، تو آپ نے دور سے دیکھا کہ کوئی عورت ہے. راوی فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پہچان لیا. راوی فرماتے ہیں آپ نے پوچھا نہیں کہ کون ہے، لیکن میں نے آپ کے چہرے پر کوئی ناگواری دیکھی ضرور. آپ تشریف لائے گھر. وہ کون تھی؟ آپ کی صحابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی. فاطمہ تم کہاں گئی تھی؟ کہ حضور میں تعزیت کے لیے گئی تھی. دیکھو یہ باپ کا حق ہے، حدیث سے پتہ چلا ہمیں کہ بچے کی جائے تو پوچھے کہاں گئی ہو تم. حق ہے باپ کا. تربیت بھی سکھائی نا. بچی گھر سے باہر نکلی، یہاں تو ماحول ایسا بدل گیا کہ بچیاں پوچھتے بھی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. شوہر سے پوچھنا بھی عیب ہے. آئی ایم فری، میں کیوں شوہر سے پوچھوں؟ میں کوئی غلام ہوں شوہر کی؟ میں بیوی ہوں. بیوی ہے نا تو آزاد تو نہیں ہے. بیوی اس لیے شوہر کو پوچھ، تیرا شوہر ہے وہ، پوچھ کے جا، بتلا کے جاؤ. ایک ایسا ذہن بن گیا ہے ماڈرنز کا ذہن جو اسلام کے خلاف. تو آپ نے پوچھا فاطمہ تم کہاں گئی تھی رضی اللہ عنہ؟ کہنے لگے کہ حضور میں تعزیت کے لیے گئی تھی.
کہا ٹھیک ہے، قبرستان تو نہیں کہیں نا؟ کہا اعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں آپ سے عورتوں کے لیے مردے کے ساتھ دفن کے وقت قبرستان جانے کے بارے میں سخت وعید سن چکی ہوں، میں کیسے جاتی؟ یہ بھی سن لو، عورت قبرستان نہیں جائے گی، بعد میں جا سکتی ہے، عورت بالکل نوجوان نہ ہو، محرم کے ساتھ قبرستان میں جائے، اس لیے کہ موت یاد آئے، کچھ جا کر پڑھ کر بخشے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، سب فتاووں میں ایسا لکھا ہے، لیکن دفن کے وقت نہیں جائے گی۔ آپ نے ایک عورت کو پوچھا تم کیوں جا رہے ہو؟ تم دفن کرو گی اس کو؟ تم جنازہ اٹھاؤ گی؟ ناراضگی سے تم جنازہ اٹھاؤ گی، تم دفن کرو گی اس کو، تمہارا کام ہے جنازے میں جانا۔ اس پر سخت وعید، لعنت فرمائی، لعنت۔ ہمارے وہاں رواج یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جاتی ہے دفنانے کے لیے، بالکل غلط رواج ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ دیکھو ہم رواج کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہمارا رواج یہ ہے، لوگ کرتے رہے، معنی میں کیا ہے؟ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، بس سنت کو دیکھنا ہے۔ تو عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں اس وقت، لیکن تعزیت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئے تو آپ نے اس سے نہیں روکا، عورت بھی تعزیت جا سکتی ہے۔ تو تعزیت کرنا سنت ہے، مستحب ہے، تو اس کے آداب ہے، اس آداب کی رعایت کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے ہمیں۔ مسجد میں تعزیت کے لیے بیٹھنا فقہا کی ایک جماعت کے وہاں جائز نہیں، منع فرماتے ہیں فقہا۔ یہ مسجد اس کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، صرف اللہ کے ذکر کے لیے، نماز دعا کے لیے بس۔ ایک فقہا کی جماعت فرماتی ہے کہ مسجد میں تعزیت کے لیے بیٹھنا جائز ہے، اولا پھر بھی نہیں ہے، بہتر ہے گھر میں بیٹھے، یہاں نہ بیٹھے۔ تو فقہا کی دو رائے ہو گئی نا، اس میں تطبیق ممکن ہے۔ جو فقہا منع فرماتے ہیں مسجد میں تعزیت نہ کرے، نہ بیٹھے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جماعت خانے میں نہ بیٹھے، باہر کے کمرے میں بیٹھ سکتا ہے، وہ مسجد کا حصہ نہیں، یہ مسجد کا حصہ ہے، وہاں بیٹھ سکتا ہے۔ یا وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں مسجد میں جو مسجد کا ادب کا خیال رکھتے ہیں، مسجد میں آگر گپ شپ نہیں کرتے، ادب احترام سے وہ بیٹھ سکتے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن مسجد میں بیٹھنے والے بہت احتیاط کریں، بہت۔ ہمارے وہاں میں دیکھ رہا ہوں تعزیت کے لیے ایک میلہ لگتا ہے، میلہ، اور 3 دن ہماری مصیبت ہے، 3 دن تک نمازی کے لیے مصیبت، گاڑی پار والوں کے لیے مصیبت، باہر سے آنے والوں کے لیے مصیبت۔ اتنی گاڑیاں لے کر تعزیت والے آ جاتے ہیں، سارا قبضہ وہی کر لیتے ہیں، اور 3 دن بیٹھ کر یہاں میلہ لگ رہا ہے، کھانا اوپر، وہاں عورتوں کا کھانا۔ یہ اس کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو بند کرنا چاہیے، یہ دیوار ختم کرنا چاہیے بس۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں وفات ہوئی، انڈیا میں وفات ہوئی، بنگلہ دیش میں ہمیں فون کر رہے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے، بھائی وہاں مرے چھوڑو، ہو گیا، روزانہ مرے گا، روزانہ مسجد کھولیں گے سب کے لیے، اس کے لیے مسجد بنائی ہو ہمارے۔ یہاں جنازہ ہو جائے لوکل، ٹھیک ہے، مکان یہاں چھوٹے ہیں، ضرورت ہے، اس وقت مسجد کھول دو، بس 1 دن کے لیے کھولو، بس ہو گیا، 1 دن بیٹھو، عورتیں بیٹھے، مرد بیٹھے، دوسری دن اپنے گھر چلے جائے بس، تاکہ ہمارے مسجد ہر کے پاک رہے۔ کچھ آئندہ ہفتے سنتیں پڑھ لیں۔